مان ہے یہ صورتیں آپ کو دنیا جہان کی، اگر میرے اوپر کسی نے وار کیا ہے، میری سو باندھی ہے، کوئی بندش کی ہے، قل اعوذ برب الفلق، ان کو کہیے جو رب رات کے اندھیروں کو پھاڑ کر کے ان کے اندر میں سے روشنی اور صبح اور دن نکال سکتا ہے، میرے اوپر جتنے مرضی سخت وار ہیں، میرا رب ان کو پھاڑ کر کے اندر میں سے میری مقدر کی کرن، میرا نصیب، میرے بچے، میری آل، میری اولاد لیٹ ہو سکتی ہے، رب کی دربار میں دیر ہے، اندھیر نہیں، جو میرا نصیب ہے وہ مل کے رہے گا، لیکن میں کسی در پہ جا کے ماتھا ٹیکوں، ایمان بیچوں، غیرت دے کے آؤں، عزت اپنی جو ہے کسی کے حوالے کر کے آؤں، شوہر کی خیانت کروں، باپ کی پگڑی کو اچھالوں، یا بھائیوں کی عزت کو رسوا کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اگر کوئی کہتا ہے وار بڑا سخت ہے، یہ کسی سے نہیں ٹوٹے گا، من شر ما خلق، ما عموم کے لیے ہے، کائنات کا کوئی شر، کوئی جادو، کوئی علم، کوئی نالج، کوئی بندش، کوئی جن، کوئی شیطان، جتنی مرضی پاورفل اس نے جو ہے شر اور وار کیا ہوا ہو، میرا رب اس کو چیر کر کے پھاڑ کر کے ختم کرنے کے قابل ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ اس سے توکل دیکھیے، اس سورت سے صرف پڑھنے کی نہیں، ذرا جاننے کی بھی دیکھیے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کالے علم، رات کے علم، اندھیروں کے علم، چاند گرہن کے علم، اور پھر وہ کیے ہوئے عمل جو سورج گرہن میں کیے گئے، جو فلکیات کے ذریعے، نجوم کے ذریعے، کہکشاؤں کے ذریعے، گلیکسیز کے ذریعے، دیگر سیاروں میں جا کے، یا پہاڑوں پہ جا کے، یا غاروں میں جا کے، یا زیر زمین جا کے، یا پانیوں میں چھپ کے، جہاں جہاں بھی کیے گئے ہیں، جو رب رات کے اندھیرے لا سکتا ہے، وہ ان اندھیروں کو پھاڑ بھی سکتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ گرہیں انسان کی دی ہوئی ہیں، رحمان ان کو کھولے تو پھر کوئی بند کر ہی نہیں سکتا۔ ایمان رکھیے، آپ کے جوڑ باندھ دیے گئے، آپ کے بال باندھ دیے گئے ہیں، نظر سماعت باندھ دی گئی ہے۔ ہاں جو واقف کار ہوتے ہیں نا، مجھ جنی مرضی قلے تے تن تن کے گنڈ کس لوے، کھولن والے کھول لیں گے، کیوں؟ ان کے پاس علم ہوتا ہے، اور جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو، پھر یہ گرہیں کوئی ویلیو نہیں رکھتی، زندگی رہی تو کسی موقع پہ یہ گرہیں دی کیسی جاتی ہیں، ان پہ پڑھا کیا جاتا ہے، اور پھر ایک ایک گرہ، مثال دے دیتا ہوں سمجھ آ جائے گی، جنہاں نو کھاد دی بوری کھولنی نہیں نہ ہوندی، وہ بیچارے کدی بلیڈ مار، کدی کینچی مار، کدی دندیاں مار، کدی چک مار، تے جڑے بیچارے جٹ بندے نو دا پتہ ہوندا ایک ہی گنڈ ہوندی ہے نا، کنڈی کڈی تے مڑ کے چرڑا ہو گیا۔ حضرات اس کے بھی اندر ایک صرف گھنڈی ہوتی ہے اور کچھ نہیں، وہ ہوتی کیا ہے، ڈالی کیسے جاتی ہے، باندھی کیسے جاتی ہے، یہ گرے کھلتی کیسے ہے۔ حضرات رب جو ہے کائنات کی ساری گرہیں کھولنے پر قادر، یقین رکھ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ کرتا کون ہے؟ حاسد۔ حسد کے علاوہ کوئی نہیں، وہ دی کڑی اتنی سونی، منڈا اتنا سونا، بڑی اتنی سونی، کاروبار اتنا سونا، کوٹھی اتنی سونی، یہ سونیاں دا ہی تے چکر ہے۔ تو رب ذوالجلال کے ہوتے ہوئے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جو حسد کی آگ میں جلے، جو ابراہیم علیہ السلام کے خلاف نمرود کی جلائی ہوئی چکھا اور آگ کو بجھا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے یا نار کونی بردًا وسلاما، میرا رب یہ بھی سب ختم کر سکتا ہے۔ اور اگلی آیتیں اور سورت قل اعوذ برب الناس، پوری انسانیت کے دشمن مل جائیں، لیکن میں نے جوائن اس سے کر لیا ہے، 249 ملکوں کے جادوگر مل جائیں، میں نے اس سے جا کے رابطہ کیا ہے، اس کی پناہ میں آیا ہوں، جو پوری دنیا اور انسانیت کا رب ہے اور پالن ہار ہے، مشکل کشا و حاجت روا ہے، مالک الناس۔ بڑے بڑے سیاستدان، حکمران، وڈیرے، چودھری، نواب مد مقابل آ جائیں، مجھے ڈر نہیں ہے، کیونکہ میں نے بادشاہوں کے بادشاہ سے رابطہ کر لیا ہے۔ الہ الناس، پوری دنیا کو میرے رب کے سامنے جھکنا پڑ جاتا ہے، میرے الہ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، میں نے انسانوں کے الہ سے رابطہ کر کے اس کے تحفظ میں من شر الوسواس الخناس، کوئی جتنا مرضی چھپ کے وار کرے، چھپ کے دشمنی کرے، چھپ کے جادو کرے، چھپ کے جو ہے وہ میری عزتوں سے، میرے نفس، میرے وجود سے کھیلے، مجھے کوئی ڈر نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو سینے کے اندر موجود دل پہ اٹیک کرے، بی بی تینوں نہیں پتا، رولا کچھ ہو رہے، وچلی گل کچھ ہو رہے، من جا، کلے بھابی بنیا گزارے نہیں ہوندے، کچھ نہ کچھ ہیلا وسیلہ کرنا پیندا۔
رب لکھے تے تیلے چ کٹ دیندا، ککھ تے کٹ دیندا، آ ہو جاندا او ہو جاندا، پھر اس طرح کے وسوسے ان بیویوں پہ اثر نہیں کرتے۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے، میرے رب کا احسان ہے، اللہ پاک کا کرم ہے کہ جن کا معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، اور جن کے استاذ اور رہبر اور پیر اور مرشد جو ان کے ہاتھوں پہ بیعت ہیں اور ان کا یقین الحمدللہ پختہ ہوتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ انسانی شکل میں آئے، شیطان انسانی شکل میں آتا ہے نا، یا پھر جنات کی طرح چھپ چھپ کے آئے وار کرے۔ حضرات ان صورتوں سے، ان آیات سے توکل کی اتنی بلندی پہ بندہ چڑھ جاتا ہے اور رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کی اتنی پناہوں میں آ جاتا ہے۔ اگر ایک چھتری آپ کو بارش کی چھینٹوں سے بچا سکتی ہے تو رحمان کی چھتری، پناہ کی چھتری، اللہ کی جو ہے حفاظتوں کی چھتری، اور اللہ کی یہ دی ہوئی اور اتاری ہوئی یہ صورتیں، یہ قرآن کی چھتری، یہ سورہ فلق، یہ سورہ ناس کی چھتری، یہ آیت الکرسی کی چھتری، یہ آپ کو نہیں بچا سکتی۔ یقین تو رکھیں، واٹر پروف جوتے لے کے پانیوں میں اتر جائیں تو کپڑے گیلے نہیں ہوتے۔ اگر قرآن کا جو ہے وہ حصار لے کے اور اس کے الفاظ لے کے، آیات لے کے، یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، پھر کر کوئی کچھ نہیں سکتا، پھر آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے۔ اس لیے ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے، اور آپ بھی اپنے گھروں پہ توجہ دیں، کیونکہ یہ جو فلمیں اور ڈرامے اور ماشاءاللہ کارٹون اور فیشن شو، ان کے درمیان جو مشہوریاں اور اشتہارات ہیں نا، وہ کسی معلم کے ہیں جن کو آپ فیس دے کے گھر میں، اور ماشاءاللہ بڑا کچھ ہوتا ہے، تو ان کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑیے، قرآن کے ساتھ جوڑیے۔ اور بیویوں سے بھی گزارش، بہنوں سے بھی گزارش، ماؤں سے بھی گزارش، بچوں سے بھی گزارش، ممکن ہے میرے کوئی عامل بھائی بھی بیچ میں تشریف فرماؤ۔ یاد رکھیے کبھی کچھ نہیں، دنیا کی کمائی عارضی ہے، لذتیں عارضی ہیں، کسی کی عزت سے کھیل لینا، وہ مسیحا سمجھ کے، وہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھ کے آپ سے امید لگا کے آیا ہے، اور پھر آپ اس کی عزت کو جو ہے وہ داغدار کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کر رہے ہیں، اور اس کے بھولے پن کا اور اس کے اعتبار کا اور اس کے اعتماد کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اللہ کو بھی حساب دینا ہے، موت بھی آنی ہے، سکرات بھی ہے، قبر نشر حشر بھی ہے، اگلے جہان بھی ہے، نفس نفسی کا عالم بھی ہے، اور میزان بھی ہے، ترازو بھی ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے انسانوں کی صحیح رہنمائی کریں، ان کو درست بتائیں، پازیٹو بتائیں، ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں، اور ان کے محافظ بنیں، ان کی موجودگی میں بھی، عدم موجودگی میں بھی ان کے بارے میں اچھا سوچیں۔ انشاءاللہ یہ معاشرہ برا نہیں ہے۔ الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے، خیر خواہ بنے نا، دشمن نہ بنے، حاسد نہ بنے، بغض کرنے والے نہ بنے، ظلم کرنے والے نہ بنے، چغلی اور غیبت والے نہ بنے، اور وہ کام نہیں کریں جن کے ذریعے سے عزتیں بھی جائیں، دین بھی جائیں، ایمان بھی جائیں۔ اس کے لیے قرآن مجید سے رابطہ رکھا کریں۔ یہاں ایک گزارش ہے، جن بھائیوں کی اولاد نہیں ہوتی ان کو عامل